بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں ہر کوئی پریشان ہے، تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 سال سے جبر اور فسطائیت کا سامنا کرتے کرتے تنگ آ گئے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے، تو اس کی کمزوری کے ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کوئی الیکشن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ حکومت جو ہے یہ کب سے کمزور ہونی شروع ہوگی۔ اس کے بارے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا چینل جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا یا جو نئے آئے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے وہ اس کو آن کر لیں، تاکہ ان کو آنے والے دنوں میں نئی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ اب 2025 کی صورتحال کو اگر ستاروں کی گردش کا جائزہ لیں تو کہ حکومت جو ہے یہ کب کمزور ہوگی اور کب الیکشن جو ہے وہ ہوں گے۔ ظاہر ہے الیکشن ہوں گے تو تبھی کچھ نہ کچھ بنے گا۔ جوپیٹر جو ہے وہ برج ایریز میں ہے اور جو قیادت، طاقت اور نئے آغاز کی علامت ہے۔ عوامی اب یہ نیا آغاز جو ہے وہ اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، کیونکہ مشتری جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے۔ عوامی شعور میں اضافہ اور تبدیلی کی خواہش کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے۔ برج دلو ایکویریس حکومتی ڈھانچوں اور قانون اور نظم و ضبط پر زور دیتا ہے۔ حکومت کے لیے مشکلات اور عوامی دباؤ کا اشارہ بھی یہ برج دلو ہی دے رہا ہے۔ مریخ مارس جو ہے وہ برج اسد میں ہے۔ جارحیت، مزاحمت اور عوامی تحریکوں کا مظہر ہے۔ اپوزیشن کی طاقت اور عوامی مظاہروں میں شدت کا اشارہ جو ہے وہ جتنی بھی یہ وہ اپوزیشن کی لڑائیاں ہیں ان کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اب حکومت کی اگر کمزوری کو دیکھا جائے تو مارچ سے لے کے جون تک زحل اور مریخ کے امتزاج سے جو ہے یہ حکومت پہ دباؤ بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ عوامی تحریک تیز کر سکتی ہیں۔ عدلیہ کے فیصلے، کوئی فیصلہ حکومت کے خلاف بھی آ سکتا ہے جس سے بحران پیدا ہوگا۔ عوامی عدم اطمینان اور احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جولائی جو ہے وہ اس کے بعد حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے۔ حکومت اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اندرونی اختلافات جو ہیں اور معاشی دباؤ کے باعث جو ہے یہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ جولائی اگست سے میں یہ سچویشن ہے۔ عالمی دباؤ پر بھی حکومت پر کافی دباؤ جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی بڑھ سکتا ہے، جس سے ان کی ساکھ جو ہے وہ مزید متاثر ہوگی۔ تو اب آ گیا اکتوبر کی میں زحل کی گردش جو ہے وہ حکومت کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کے اندر اختلافات اور اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ کے امکانات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غیر جانبداری کے اشارے جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ عوامی مطالبات اور عدالتی فیصلے جو ہیں وہ حکومت کو کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کن گھڑی جو ہے یہ نومبر سے پہلے جو ہے یہ آئے گی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے اب جب سچویشن سامنے آئے گی کہ جی یہ حکومت ایکسٹینشن نہیں دینا چاہ رہی، تو پھر اس حکومت کا بوریا بسترا جو ہے وہ گول کر کے کوئی نگران حکومت جو ہے وہ لے آئیں، یا کوئی قومی حکومت کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تاکہ اسی دوران میں یہ جو ایکسٹینشن کا پیریڈ ہے یہ گزر سکے۔ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوگا، کیونکہ ابتدائی انتخابات کے جو الیکشن کا جو پیریڈ نظر آ رہا ہے وہ دسمبر یا جنوری میں لگتا ہے کہ کوئی الیکشن کا سلسلہ یا ماحول جو ہے وہ بنے گا، اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں۔ عوامی حمایت جو ہے وہ دیکھو خان صاحب اور تحریک انصاف کو عوامی حمایت حاصل ہونے کا اس سلسلے میں کافی امکان ہے، کیونکہ مشتری کی گردش جو ہے وہ قیادت کو مضبوط بنائے گی، اور یہ مشتری ہی سیارہ جو ہے یہ خان صاحب کا ہے۔ اداروں کا کردار جو ہے وہ غیر جانبدار رہنے کی کوشش کریں گے، مگر غیر مستقیم جو
सीधे सीधे जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही लाइन की सीध में जाना, वो चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो चीज़ें छोड़ के हुकूमत जो है वो जाएगी, या कुछ जो भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है वो तो अपना काम जो है वो दिखाएगा। तो अब ये सितारों की गर्दिश जो है वो तो यही बताती है कि हुकूमत 2025 के वस्त से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी और अपोजिशन की सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, अवामी एहतजाज भी बढ़ेगा और हुकूमत को दबाव का सामना है। इलेक्शन जो है वो तकरीबन 2025 के आखिर या 2026 के शुरू में मुश्तरी की गर्दिश जो है वो खान साहब के लिए मुस्बत असरात जो है वो दिखा रही है, जिससे इनकी अवामी हमायत में इजाफा होगा। और मुझे अगले हुकूमत जो है वो खान साहब इलेक्शन के बाद ही बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है, ये सितारों का इल्म है। जो मेरी छोटी सी कोई नाकस कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो यही मुझे लगता है। बाकी फ़ैसला वही होता है जो अल्लाह ताला करता है, उसी पे भरोसा करना चाहिए। ये हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले जो हैं वो गलत नहीं हो सकते। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।